مختلف طبقات میں مختلف سطحوں کی قیادت کرنے والے میرے ساتھیوں، رمضان المبارک ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی، مسرت اور دلوں کی نرمی کا وقت ہوتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے ساتھیوں میں جو لوگ مختلف اہم ذمہ داریوں پہ اپنے کام انجام دے رہے ہیں، ایک ایسا کیجول ماحول بنایا جائے جہاں پر ہم بیٹھیں اور بہت ہی سادے سیدھے انداز میں ہم اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملت بڑے اہم مسائل میں متحد ہو جاتی ہے، اور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ امت کی شعوری کیفیات نے بابری مسجد جیسے سانحے کو سہنے اور اس کی یاد کو اپنے دلوں میں تازہ رکھنے کے لیے ایک نئی ایسی نسل تیار کی ہے جو کسی وائبریشن سے پریشان بھی نہیں ہوتی ہے اور بڑے سوچے سمجھے انداز میں اپنے اسٹیپس لیتی ہے۔ تو اب یہ ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں امت کے اتحاد کو میرا خیال ہے کہ نمبر 1 پریورٹی پہ ہم کو رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمارے اختلاف کا دائرہ بہت چھوٹا اور اتحاد کے امکانات کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ ہو سکتے ہیں تو بھی بڑی دشواری کا کام ہے کہ 85-80% آبادی والے اس ملک کے اندر ہم غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی طرف لانا ٹاسک ہے، اور ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جماعت اسلامی آپ کے ساتھ یہاں پر اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے پیچھے ہمارے اپنے کوئی مقاصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہم آہنگ ہیں، آپ کے برابر ہیں، ہم سب مل کے کام کرنا ہے، اور کوئی الگ سے ایکسکلوزیو ہمارے ذہن میں کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ آئندہ آنے والے چیلنجز میں 2 بڑے چیلنجز کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن ان کا مل جل کر ہم کو مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے شدید حالات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، بڑے شدید حالات ہیں کہ اگر ان حالات میں اگر ہم اختلاف کو یاد رکھ کر ہم دور رہیں تو ہماری نوجوان نسل پوری طرح سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، نکل چکی ہے تقریباً۔ تو ایک دوسرے سے خیر خواہی اور حسن سلوک ہمارے اختلافات پر چھا جاتا ہے۔ ہم اگر مقصد عظیم ہوں، اگر مقصد عزیز ہو، اگر ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں اگر تنگی بھی پاتے ہوں، لیکن اگر مقصد ہمارے سامنے رہے تو میرا خیال یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آ جائیے، ادھر آ جائیے آپ جی۔ بہرحال ہم سب اس پیارے نبی کی امت ہیں جنہوں نے اتحاد کی دنیا بھر کو ایک نئی اور آج ہماری ماضی میں کامیابیاں یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے یا چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ میں اس موقع پہ بہت زیادہ بڑے فلاسفیکل باتیں تو نہیں کروں گا، لیکن 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا کہ میری نظر میں اس وقت جدید دور میں جو پوری امت کو 2 بڑے چیلنجز ہیں، اس پر ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزرا جب منصوبہ بند انداز میں اس ملک کی فضائی طاقتوں نے یہاں کے پڑھے لکھے غیر مسلم ذہن کو بدلنا شروع کیا اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پائے، لیکن آج اس وقت ان پڑھ غیر مسلم آپ کو مقابلتاً پڑھے لکھے غیر مسلم کے کارپوریٹس کے اندر اس وقت جو اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اس وقت جو کمیونلزم اپنی جڑیں پکڑا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس وقت ہمارا خیال یہ کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے متعلق جو غلط فہمیاں ہمارے اس ملک کے ایک نوجوان طبقے کے اندر سرایت کر دی گئی ہیں، ان کو نکالنے اور ان کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر ایک نیا بیانیہ، نیو ڈسکورس جنریٹ کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے نا ایک نیا بیانیہ تیار کرنا ہے، ایک نئی بحث کو جو ہے نا دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اگر اس چیز میں ہم ناکام رہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بیانیہ بنا کر لوگ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں، اگر ہم اتنی بڑی امت ہو کر اگر بیانیہ بنانے میں اگر ہم ناکام رہیں تو پھر یہ جو ہے نا ہمارے لیے اپنی محرومی کا ایک بڑا دروازہ رہے گا۔ اس وقت ٹیلنٹ بھی بہت اچھے ہیں ہمارے پاس، امت کے ٹیلنٹ بہت کمزور نہیں ہے۔ میرا خیال یہ کہ صرف بزرگوں کو اپنے نوجوانوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں صحیح معنوں میں قیادتی صفوں میں رہنمائی کرنے کے لیے آگے لانا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ہم نئے مباحث کو، نیا بیانیوں کو جو ہے نا فیس کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور امت کے
کہ وہ نکل ہی نہ پائے. ہمیں اینٹیڈوٹ دینا ہوگا, اور اینٹیڈوٹ ہمارے پاس رکھنے کے باوجود قرآن کی شکل میں اور اللہ کے رسول کی سیرت کی شکل میں ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے. تو یہ ایک پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں کہ ہم آئندہ ان پہلوؤں پر سوچیں کہ کیسے مسلم امت کے مختلف گروہ جو کام کر رہے ہیں, مختلف جماعتیں جو کام کر رہی ہیں, مختلف ادارے جو کام کر رہے ہیں, وہ ایک ایسی جنریشن کو تیار کریں کہ جس کے نتیجے میں ایک نیو ڈسکورس ہم جنریٹ کر سکیں. نمبر 2, ٹیکنالوجی اس دور میں ایک بڑا دجالی فتنہ بن کر سامنے آئی ہے, اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بالکل کمزور ہتھیار ہیں. ہمارے پاس جو روایتی طرز اور روایتی انداز ہے, اس سے کئی گنا, ہزاروں, لاکھوں گنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اے آئی نے ہم کو فتح کر لیا ہے, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ابھی ہم واقف بھی نہیں ہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا کے اندر پوری طرح سے استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا جو سب سے برا اثر پڑا ہے وہ نوجوانوں کے اخلاق اور ان کے جو ہے نا کردار پر ہوا ہے. اس وقت بہت ہی آرگنائزڈ انداز میں جو ہے نا ہمارے جنسی جذبات کو اور ہمارے پیٹ کے جذبات کو یعنی ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جس طرح سے ہمارے شہر کے اندر نسلوں کی تیاری ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیجیے. اس کا نتیجہ یہ بادام اور پستے کے جو ہے نا بڑے بڑے سینٹرز جو ہے نا وجود میں آ رہے ہیں, اور لوگ جو ہے نا اپنے جسمانی حسن کو لے کر اس وقت تباہی کے اس جہانی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, جہاں صرف قوم کی بیٹیوں کو کہنا بہت بڑا ظلم ہے. جب بیٹا غلط ہوتا ہے تبھی بیٹی غلط ہوتی ہے. تو اس پر ہم کو بڑی سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا کہ یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. اس ٹیکنالوجی نے بڑے تیز رفتار جو ہے نا چیلنجز ہمارے سامنے رکھے ہیں. اس پہ 2 چیزیں میں آپ کو رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. ایک یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اس وقت پر شادی نہ کرنے کے نتیجے میں بہت آزمائشوں کا شکار ہے, اور سائیکالوجیکل ڈپریشن اور فرسٹریشن کے ان سطحوں پر ہے جہاں میڈیکلی کسی قوم کو جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفٹ ہونے جا رہی ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اس ماحول کو بدلیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے نوجوان نسل کو وقت پر ان کے جو ہے نا جذبات کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے پر لا سکیں, تو یہ بہت بڑی ہوگی, اور اس کے نتیجے میں خود انحصاری اور ان کے اندر کانفیڈنس کی کیفیت کو بڑھاوا ملے گا. دوسرا یہ کہ اس قوم کے نوجوانوں میں آپ دیکھیں کہ 20-20, 22-22, 25-25 سال کے نوجوان بھی آج اپنے پاس ہنر مندی اور ان کے اندر جو اپنی زندگی کو بنانے اور جو ہے نا دنیا میں مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو اگر حلال کمائی کی طرف وقت پر اگر متوجہ کر دیا جائے اور وقت پر ان کا نکاح ہو جائے, میرا خیال ہے کہ اس امت کے اندر بہت بڑے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آج موقع نہیں ہے, انشاءاللہ اس پر ہم آپ تمام حضرات کی تجاویز کا جو ہے نا خیر مقدم کریں گے کہ ہمارے پاس یہ دونوں چیزوں کے سلسلے میں عوامی سطح تک پہنچنے کے ہم لوگ بھی اپنی سطح پر کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے رسوم رواج اور ان میں آ کر جو ہم ایک دوسرے کو ملیں, بیٹھیں, دل ایک دوسرے سے صاف ہوں, اور رمضان کے ان مبارک لمحات میں ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں اور اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھام لیں. میں جماعت اسلامی کی طرف سے بڑے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ آدھی رات کو آواز دیں گے تو انشاءاللہ ہم حاضر رہیں گے. ہم اتحاد ملت کے لیے ہر سطح پر کام کرنے تیار ہیں, اور ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. قیادتیں وقت پر تیار ہوتی ہیں, کوئی قیادت کا خواب نہیں ہے. آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر انشاءاللہ ان کاموں پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بہتر سے بہتر مستقبل کی طرف لے چلے, اور ہماری نوجوان نسل میں ایک ایسی نوجوان نسل کو تیار کر جو آج کے ان دونوں فتنوں کا جو ہے نا بخوبی جواب دے سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.